مسجدوں میں قائم کرو. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا محمود مدنی ذیل العالی اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. بڑی کوشش میں ہے اس کی کہ مکاتب جگہ جگہ قائم. اور میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے بشروں سے، اپنے پاس جو آپ کے پاس عملہ ہے علماء، ان سب چیزوں کے ذریعے اس مہم میں آپ کو تعاون کرنا چاہیے. مولانا کا بھی اور خود بھی اپنے طور پر اپنی اپنا ایما سے کہیے امام کا اللہ پڑھاتے ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں. اگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مسجد میں ائمہ پر محلے کے لوگ اس بات کی شرط لگا دیں کہ آپ کو امامت کے ساتھ بچوں کو بھی پڑھانا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک امت سے زیارت کروں. لیکن ابھی تک ذہن میں یہ ہے کہ بھائی مکاتب یہ تنظیموں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. تنظیمیں اپنا کام کرتی ہیں، ہمارا اسی کا مطلب ہے، ہمارا دعوت کا کام ہے. تمہارا دعوت کا کام اگر تعلیم کے بغیر اور مکتب کے بغیر ہے تو میں کہتا ہوں کوئی دعوت ہی نہیں ہے. دعوت تو تعلیم کو کہتے ہیں، دعوت تعلیم کو کہتے ہیں. چاہے آپ پھر رہے ہو تو بھی تعلیم کے لیے پھر رہے ہیں، اور آپ اپنی مسجد میں محنت کر رہے ہیں تو بھی تعلیم کے لیے محنت. بندے قرآن کرو آیا ہے ہر ایک کے ذمہ کیا گیا ہے. جو پھر رہا ہے وہ تعلیم کے لیے پھر رہا ہے. میرے نزدیک سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ میری آپ سے حضرت ابھی ان کا پیغام آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہم سے اس بارے میں تعاون طلب کیا ہے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کر تعاون کرنا چاہیے. صحیح مانا جو ہے لیکن صاحب کا شاید ہے کا خط دیکھ رہا ہے کہ افغانستان ہمارا ارادہ ہے آگے اپنا کوشش وہاں کرنے کا. آپ سوچ سکتے کہ اپنے عملے سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے اس فریضے کا پورا تعاون کرو. آپ یہ بس نہیں ہمارا کام نہیں، ان کا کام. دین کا کوئی کام کسی کا نہیں ہے، دین کے سارے کام اجتماعی ہیں اور ان میں تعاون کرنا ایمان کا تقاضا ہے. قرآن کا حکم ہے تعاون علی البر والتقوی. یہ جو بھی تقوی کا کام ہوتا ہے وہ تاکہ سے کرے. ہمارا کام یہ ہے کہ کشف کے ذریعے ہر مسلمان کو مقصد سے جوڑنا. ہر مسلمان کو مقصد سے جوڑنا. اور جہاں بھی یہ مکاتب کے قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مقامی لوگوں کو یہی سمجھ ہے کہ ان کا کام ہے، ہمارا کام ہے، ان کا کام نہیں. آپ سب سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پورا تعاون کرنا چاہیے. آپ عملہ علماء ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے اس بات کو غم اور افسوس ہے بے شمار علماء ہیں جن کا پڑھانے کا مزاج نہیں ہے. وہ تجارت میں، زراعت میں اور دوسرے دنیا کے دھندوں میں، اور ان سے کہتے ہیں شرم نہیں آتی مجھے کہ وہ بیچارے پتھروں میں لگتے رہے. آپ سے یہی سے اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو دنیا کے کاموں میں مشغول جو علماء ملیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے فضائل دی تھی جس کے ذریعے ایک مسلمان کے ذہن کا علاج ہو جائے. اگر کوئی ڈاکٹر پڑھ کے تو روحانی کرے تو اس کو بھائی آدمی سوچ نہیں سکتے. یہ ڈاکٹر روحانی کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن علماء کو اللہ نے علم دیا ہے ان کو ان کے معاش نے مکتب اور مدرسے سے فائدہ تو ان کا ذہن ہٹا دیا ہے. ان کے معاش تک آپ کی ذمہ داری ہے سب کی کرنے آئے علماء کو اس بات پر آمادہ کریں. اور مزید عرض کرتا ہوں کہ اگر صبح سے لے کے شام تک مسلسل ان کے ذمہ پڑھانے کا کام کیا جائے تو ان کا تعاون بھی کیا جائے تاکہ وہ اس فریضے کے لیے فاضل رہے. صاف ہوتا ہے ان کا تعاون کیا جائے تاکہ فریضے کے لیے پروفیسر جیسے ڈاکٹر انجینئر پڑھاتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں ان کا سب کا تعاون پڑھنے والے کرتے ہیں، وہ حفاظت کر لیتے ہیں. آپ سب کیا اس طرح علماء کو حفاظت کریں، مسجدوں میں مکاتب قائم کرنے پر ان کو آمادہ کریں اور یہ آپ فکر لے کے جائیں یہاں سے. انشاءاللہ ہمیں جو بھی ہم خود اس کام کو کریں اور جو کر رہا ہے اس کام کا تعاون کریں. بعض اعمال والی مساجد 85